and he's very smart. وہ ایک دوست بن کر تمہارا ہمدرد بن کر تمہاری زندگی میں آیا تاکہ کسی کا بھی اس پر شک نہ جائے. کیا علی خان میرال کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا پائے گا؟ کیا میرال اس سچ تک پہنچ سکے گی جو اس سے چھپایا جا رہا ہے، یا پھر اہلیہ کا بچھایا ہوا جال علی خان اور میرال کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، اب علی خان اہلیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا اہلیہ کی تمام چالیں بے نقاب ہونے والی ہیں، یا پھر وہ ایک بار پھر اپنی مکاری سے سب کچھ بدل دے گی؟ کیونکہ اب دادی جان بھی میدان میں آ چکی ہیں. ان کی وارننگ واضح ہے، اہلیہ کے لیے اب واپسی کا راستہ بند ہوتا جا رہا ہے. لیکن کیا ایک مکار انسان اتنی آسانی سے ہار مان لیتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے آنے والے لمحات میں آپ دیکھیں گے جذبات، انتقام، دھوکہ اور سچ کا ایسا ٹکراؤ جو شدائی کی پوری کہانی بدل سکتا ہے. تو آخر علی خان میرال کو اپنی صفائی دے پائے گا؟ کیا میرال حقیقت جان کر پچھتائے گی؟ اور کیا اہلیہ اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی قسط میں ہونے والا ہے بہت کچھ ایسا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو. اور یہ سب بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ناظرین، آج کی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں راز، دھوکہ، انتقام اور محبت سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں اہلیہ کی چالیں، میرال کی غلط فہمی، علی خان کی بے بسی اور دادی کا سخت انتباہ کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے. ناظرین، عطیہ کے جنازے والے دن اہلیہ نے میرال سے کہا تھا اسے اس سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ تفصیل سے کچھ بتا نہیں پا سکی. اہلیہ نے میرال کو یقین دلایا کہ اگلی ملاقات میں اسے سب کچھ بتائے گی. دراصل اہلیہ کے دل میں ایک خطرناک منصوبہ چل رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ جب تک میرال اور علی خان ایک دوسرے پر اعتماد کرتے رہیں گے تب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. اسی لیے اس نے سوچا اگر وہ میرال کے دل میں علی خان کے خلاف نفرت بھر دے تو شاید علی ہمیشہ کے لیے میرال کی زندگی سے نکل جائے اور وہ خود علی خان کو حاصل کر لے. لیکن اہلیہ ایک بات بھول چکی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ علی خان میرال کے لیے ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، میرال کے ہاتھوں تھپڑ بھی کھا سکتا ہے، مگر اہلیہ کو کبھی جیتنے نہیں دے گا. دوسری طرف ایک اور بڑی خبر سامنے آ چکی تھی. علی خان کے آدمیوں نے عادل کو اغوا کر لیا تھا. عادل وہ شخص تھا جو اہلیہ کے کئی راز جانتا تھا، اور عادل کو ہی اہلیہ نے یہ راز بھی بتایا تھا کہ عطیہ آخر ہے کون. اگر عادل نے سچ بول دیا تو اہلیہ کا سارا کھیل ختم ہو جانا تھا. اہلیہ کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ عادل پکڑا جا چکا ہے، اور اب اس کو بے نقاب ہونے کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. یہی وجہ تھی کہ اہلیہ نے فیصلہ کیا کہ علی خان کے میرال تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنی آخری وار کر دے. وہ میرال کے پاس پہنچتی ہے اور انتہائی معصوم انداز میں اس کے سامنے ایک ایسی کہانی رکھتی ہے جو میرال کی دنیا ہلا کر رکھ دیتی ہے. اہلیہ میرال سے کہتی ہے کہ تم جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو نا، وہی سمارٹ شخص جو ہر وقت تمہارے آس پاس رہتا ہے، تم جسے اپنا دوست سمجھتی تھی، وہ دراصل تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ تمہاری زندگی میں ایک منصوبے کے تحت داخل ہوا تھا. پھر اہلیہ ایک ایک کر کے ایسے الزامات لگاتی ہے جو میرال کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. وہ میرال کو کہتی ہے کہ علی خان تمہارا خیر خواہ نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے تمہارے قریب آیا ہے اور اب بھی اس مقصد پر قائم ہے. میرال یہ سب سن کر سکتے میں آ جاتی ہے. اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ عالیہ کی بات پر یقین کرے یا علی خان کی محبت پر. اہلیہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اسی لیے وہ میرال کے دل میں شک کا ایسا بیج بو دے گی جو چند لمحوں میں نفرت کی شکل اختیار کر لے گا. اپنا زہریلا وار کرنے کے بعد اہلیہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی، لیکن اسے شاید اندازہ نہیں کہ اس کے بعد اصل طوفان شروع ہونے والا ہے. ادھر ایک اور حیران کن منظر دیکھنے کو ملتا ہے. دادی سیدھی اہلیہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں. دادی کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا ہوگا. وہ اہلیہ کو سخت الفاظ میں خبردار کریں گی. دادی کہیں گی کہ اگر تم نے دوبارہ علی خان کی زندگی میں آنے یا اس کی خوشیاں برباد کرنے کی کوشش کی تو تمہارا ایسا انجام ہوگا کہ تمہارے پاس رونے کی طاقت بھی نہیں بچے گی. اہلیہ اگرچہ دادی کے سامنے خاموش رہے گی، لیکن اس کے چہرے پر ظاہر ہوگا کہ وہ ابھی بھی اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور دوسری جانب علی خان پوری کوشش کرتا ہے کہ میرال تک پہنچ کر اسے حقیقت بتا سکے۔ وہ جانتا ہوگا کہ اگر اس نے میرال کی غلط فہمی دور نہ کی تو شاید سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آخرکار وہ میرال کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جس کا سب کو انتظار ہوگا۔ دروازہ کھلے گا، سامنے میرال کھڑی ہوگی۔ علی خان ابھی ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گا کہ میرال غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دے گی۔ یہ تھپڑ صرف علی خان کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے دل پر بھی لگے گا۔ علی خان حیران رہ جائے گا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اہلیہ اپنا کھیل کھیل چکی ہے۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو اور نفرت دونوں موجود ہوں گے۔ وہ علی خان کو دیکھ کر کہے گی کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنا سمجھا، لیکن تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ علی خان بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ حقیقت وہ نہیں جو اس سے بتائی گئی ہے، مگر میرال اس کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میرال کے ذہن میں اہلیہ کے الفاظ گونج رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی خان میرال کو یقین دلا پائے گا کہ وہ بے قصور ہے؟ کیا میرال سچ اور جھوٹ میں فرق کر پائے گی؟ کیا عادل کے پاس موجود راز سامنے آ جائیں گے؟ اور کیا اہلیہ کا جھوٹ زیادہ دیر تک قائم رہ سکے گا؟ ناظرین، کہانی کا سب سے اہم پہلو اب عادل بن چکا ہے، کیونکہ عادل وہ واحد شخص ہے جو اہلیہ کی حقیقت دنیا کے سامنے لا سکتا ہے۔ اگر عادل نے زبان کھول دی تو اہلیہ کا پورا منصوبہ چند ہی لمحوں میں خاک ہو جائے گا، لیکن اگر اہلیہ عادل تک پہنچنے میں پہل کر گئی تو ممکن ہے وہ کوئی نئی چال بھی چل دے۔ ادھر علی خان بھی اب خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ میرال کا تھپڑ کھانے کے باوجود اس کی پہلی ترجیح میرال کو سچ بتانا ہوگا۔ وہ جانتا ہوگا کہ محبت اعتماد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی دادی کو بھی کہتا ہے کہ دادی، اب آپ کے پاس رکنے کے لیے میرے پاس وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ میری پھپھو اور میری کزن ہی ہیں جن کے ساتھ میں اپنی جان بھی دینا چاہتا ہوں۔ آخر ایسا کیوں مجھے محرومیوں میں پالا؟ دوسری طرف اہلیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے بازی جیت لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ دادی اس کے خلاف کھڑی ہیں، عادل اس کے راز جانتا ہے، اور ابھی تک تقریباً لاتیں اور موقع کھانے کے بعد اس نے اپنا منہ بھی کھول دیا ہے، کیونکہ علی خان نے گن پوائنٹ پر اسے کہا تھا کہ بتاؤ یہ سب بکواسات جو تم نے سب کے سامنے کی ہیں یہ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے پتا ہے کہ یہ سب تم خود نہیں کر سکتے، یہ کہانی تمہاری نہیں لکھی ہوئی بلکہ کسی اور کی ہے، اور جس پر عادل کہے گا کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ علی خان اب ہر قیمت پر سچ سامنے لانے کے لیے تیار تھا، چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ آنے والی قسط میں یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ میرال آخر کس پر یقین کرتی ہے۔ کیا وہ اہلیہ کے جھوٹ پر بھروسہ کرتی رہے گی یا پھر علی خان کی بات سن کر حقیقت جان لے گی؟ کیا علی خان اور میرال کی محبت ایک اور امتحان سے گزر کر مضبوط ہو جائیں گی یا پھر غلط فہمیاں ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گی؟ اور سب سے بڑا سوال، حقیقت سامنے آنے کے بعد علی خان اہلیہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ اسے قانون کے حوالے کرے گا؟ کیا اہلیہ کے تمام جرائم دنیا کے سامنے آ جائیں گے یا پھر اہلیہ ایک بار پھر کوئی نئی چال چل کر سب کو حیران کر دے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے شیدائی کی آنے والی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں میرال حقیقت کب جان پائے گی۔ ملتے ہیں اگلے دلچسپ ریویو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔